یوں تو ہم سب بہنیں خوبصورت تھیں، مگر مجھے حسن میں خاندان والوں نے سب سے زیادہ نمبر دیے۔ جو مجھے دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ شکل و صورت کے ساتھ تعلیمی لحاظ سے بھی میں نمبر 1 تھی۔ میٹرک کے امتحان میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا۔ اب بھی ایف اے میں تھی کہ میرے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ حالانکہ مجھ سے بڑی 2 بہنیں ابھی بیٹھی تھیں۔ خاص طور پر ہماری خالہ نے امی پر سخت دباؤ ڈالا کہ مجھے تم سہرش کا ہاتھ دے دو۔ امی کا کہنا تھا کہ ابھی 2 بیٹھی ہیں، تیسری کو کیسے بیاہ دوں؟ تم بڑی دونوں میں سے کسی کا نام لو تو بات ہے۔ مگر خالہ کہتی تھی کہ نہیں، مجھے سہرش کا رشتہ چاہیے۔ خالہ ادھر میری طالب تھیں تو ماموں ادھر مجھے بہو بنانا چاہتے تھے۔ میں خوبصورت ہی اتنی تھی کہ خاندان میں ہر کوئی مجھے اپنی بہو بنانا چاہتا تھا۔ ماموں کے بیٹے کا نام طاہر تھا، وہ دل و جان سے مجھے اپنانا چاہتا تھا، مگر ماموں جان سے سارا خاندان ناراض رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں قبل ان کو سب نے معاف کیا تھا، اور یہ بھی ایک دلچسپ قصہ ہے۔ ماموں قادر کی شادی ایک ایسی رشتہ دار لڑکی سے ہوئی تھی جس کے والدین حیدرآباد دکن میں رہتے تھے۔ اس لڑکی کا نام زیبا تھا۔ یہ ماموں میری امی کے خالہ زاد تھے، کیونکہ انہوں نے میری نانی کا دودھ پیا تھا، اس لیے امی اور وہ سگے بہن بھائیوں جیسے تھے۔ امی کی خالہ کافی چرب زبان اور تیز ترار خاتون تھیں، اس لیے ان کی اپنی بہو زیبا سے نہ بنی۔ آئے دن کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ماموں ممانی کو ہمارے گھر چھوڑ گئے۔ ہم ان دنوں اپنی نانی اماں کے پاس قیام پذیر تھے، اور میں صرف 1 سال کی تھی۔ نانی جان کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا تو میری امی اور خالہ نے زیبا کی ساس سے صلح کرا دی، اور وہ آ کر بہو کو گھر لے گئیں۔ حیرت کی بات کہ ماموں نے ممانی زیبا سے بات چیت ترک کر دی، حالانکہ پہلے یہ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ سب پوچھتے کہ تم اتنی اچھی بیوی سے ناراض کیوں ہو؟ وہ کسی کو وجہ بھی نہیں بتاتے تھے۔ وجہ بات میں معلوم ہوئی کہ ماموں جس دکان پر ملازم تھے، نزدیکی وہاں ان کے جاننے والے رہتے تھے۔ ماموں بھی ان کے گھر جاتے تھے۔ اس گھرانے میں کہیں باہر سے کچھ مہمان آئے تو ماموں کا بھی ان سے تعارف ہوا۔ ماموں بہت شریف تھے، نہ جانے کیسے اس لڑکی نے، جس کا نام ہینا تھا، ماموں سے دوستی ہو گئی۔ یہ مہمان لڑکی انڈیا کے شہر مدارس سے آئی تھی۔ ماموں کے توس سے ہینا اور اس کی ماں ایک روز ہمارے گھر بھی آئیں۔ ہینا کوئی ایسی خاص نہ تھی کہ ماموں زیبا جیسی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر اس پر لٹو ہو جاتے، لیکن واہری قسمت، دل آ جائے گدھے پر تو پری کیا چیز ہے۔ خیر، ہم کچھ نہ سمجھے، لیکن میری ایک خالہ سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے ہینا اور اس کی ماں کی خوب مخالفت کی، بلکہ ماموں کا ان کی طرف جانا دشوار کر دیا، جس پر ماموں نے ملازمت چھوڑ کر نشہ شروع کر دیا اور سب سے جھگڑ بیٹھے۔ جب امی نے بلوا کر سمجھایا کہ بیوی تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، تم گھر کیوں نہیں جاتے؟ زیبا کو تم نے کیوں سزا دی ہوئی ہے؟ تو ماموں نے یہ کیا کہ زیبا کو زبانی طلاق دے دی۔ زیبا کو بھی امی نے بلوا لیا تھا۔ طلاق کے الفاظ سن کر اس بیچاری کا برا حال ہو گیا، رو رو کر دیوانی ہو جاتی تھی، جیتی تھی اور نہ مرتی تھی، بس روتی رہتی تھی، کیونکہ میکا بھی ان کا یہاں نہیں تھا۔ کدھر جاتی؟ ان کو دیکھنے اور سنبھالنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اس جھگڑے کے بعد ماموں ہمارے گھر سے چلے گئے اور انہی جاننے والوں کے ہاں رہنے لگے جہاں ہینا اور اس کی ماں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ سوال یہ تھا کہ زیبا کہاں جائے؟ امی نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گی اور کہیں نہیں جائیں گی۔ جاتی بھی تو کہاں؟ اس وجہ سے زیبا کی ساس، جو امی کی خالہ ہوتی تھی، انہوں نے ہم سے ناطا توڑ لیا، مگر امی نے حق کا ساتھ دیا، کیونکہ اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا اور یہ مظلوم تھی۔ اگر ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے تو یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی۔ زیبا ایف اے پاس تھی، انہوں نے نوکری کر لی اور خود کما کر کھانے لگی۔ ان دنوں ایف اے پاس کو نوکری مل جاتی تھی۔ اسی دوران ان کا ایک رشتہ آیا۔ لڑکا نیک تھا اور ہمارے ماموں کا دوست تھا، وہ کنوارا تھا۔ ابو نے زیبا سے پوچھ کر رشتہ طے کر دیا۔ اس لڑکے کا نام عادل تھا۔ عقد ثانی کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑی، لیکن طلاق کا ثبوت۔ امی اور ابو نے ماموں قادر سے رابطہ کیا تو انہوں نے طلاق لکھ کر دینے سے انکار کر دیا۔ زیبا کورٹ جانا نہیں چاہتی تھی۔ خیر، بڑی جد و جہد کے بعد 6 ماہ بعد انہوں نے طلاق دی۔ جب ماموں کو پتہ چلا کہ ان کی سابقہ بیوی کا نکاح ہو رہا ہے تو انہوں نے خوب ہنگامہ کیا اور امی ابو سے لڑنے آ گئے۔ عادل کو بھی دھمکیاں دیں اور ہمیں بھی ڈرایا دھمکایا، مگر ابو نے ہمت سے کام لیا۔ شادی کی تاریخ آنے سے پہلے ہی زیبا کو عادل سے نکاح کر کے رخصت کر دیا۔ رخصتی کے وقت ان کا جو عالم تھا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ کہنے کو وہ ہمارے لیے غیر تھیں، مگر ساتھ رہ کر ہمیں ان سے اپنوں جیسی محبت ہو گئی تھی۔
ادھر ماموں نے ہنا سے شادی کر لی اور شادی کے 1 سال بعد ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا جس کا نام انہوں نے طاہر رکھا۔ ماموں اور ہنا نے اپنی الگ دنیا آباد کر لی۔ کوئی رشتہ دار ان لوگوں کو منہ نہیں لگاتا تھا اور نہ ان سے ملتا تھا، کیونکہ انہوں نے بے گناہ زیبا کو طلاق دے کر اس کا گھر برباد کیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور ماموں کا بیٹا طاہر 18 برس کا ہو گیا، جبکہ ان دنوں میں 20 برس کی تھی، یعنی طاہر سے 2 برس بڑی تھی، لیکن میں اس سے 4 برس چھوٹی لگتی تھی کیونکہ نازک اور دبلی پتلی تھی۔ ماموں قادر کی والدہ کی وفات پر رشتہ دار آ گئے اور سب نے قادر ماموں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے گھر بھی آنے جانے لگے، ساتھ طاہر بھی آتا جو ہنا کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ ہنا کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے طاہر کو بھی وہ اہمیت نہیں ملتی تھی جو اس کو ملنی چاہیے تھی، تاہم امی بچہ سمجھ کر اس کا خیال کر لیا کرتی تھیں۔ جلد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ طاہر میری وجہ سے آتا ہے اور وہ مجھے پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ یہ بات مجھے سخت بری لگی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری شادی اپنی خالہ کے بیٹے نوید سے ہو۔ ایک دن ماموں قادر اور مومانی ہنا آ گئے اور امی سے میرا رشتہ طلب کیا۔ تب جانے مجھے کیا ہوا کہ میں غصے میں آ گئی اور میں نے امی کے سامنے ماموں مومانی کو یہ کہہ کر بے عزت کر دیا کہ مجھے آپ لوگوں کے گھر جانا پسند نہیں ہے اور نہ آپ کا بیٹا پسند ہے، اس لیے میرے رشتے کا خیال دل سے نکال دیجیے۔ یہ بات امی کو کہنی چاہیے تھی لیکن میں نے کہہ دی، حالانکہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا، مگر مجھے نہ جانے اس وقت کیا ہو گیا تھا۔ خیر، ماموں اور مومانی ہنا برا منا کر چلے گئے، مگر امی نے مجھے بعد میں کافی ڈانٹا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جواب ہمیں دینا تھا، تم نے ناحق اپنے حق میں کانٹے بوئے ہیں، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ شام کو ابو گھر آئے، امی نے ان کو یہ سارا ماجرا سنایا۔ وہ بھی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب جا کر خاندان میں سہرش کے خلاف طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ خیر، میں نے زیبا کا واقعہ سن رکھا تھا، شاید یہ اس کا رد عمل تھا۔ بہرحال اس واقعے کے کچھ عرصے بعد میری سکی خالہ یعنی نوید کی امی دوبارہ آ گئیں کہ سہرش کا رشتہ چاہیے۔ ابو خاندان والوں سے چڑے ہوئے تھے، کہنے لگے میں کسی خالہ ماموں کے گھر بیٹی کا رشتہ نہیں کروں گا، میں اپنی ساری بچیوں کو غیروں میں بیاؤں گا، کیونکہ اپنوں سے غیر اچھے ہوتے ہیں، اپنوں کا حال دیکھ لیا ہے۔ ابو کی یہ بات میرے لیے باعث تکلیف ہوئی کیونکہ میرے دل میں اپنی خالہ اور نوید کے لیے جگہ تھی۔ خدا جانے ابو کو خالہ اور نوید سے کیا چڑ تھی کہ وہ کسی صورت بھی اس رشتے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے میری پڑھائی کا بہانہ بنا کر خالہ کو ٹال دیا۔ خالہ بھی خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی، وہ ہاتھ دھو کر اس رشتے کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ ظاہر ہے ان کو نوید کی خوشی کا خیال تھا۔ وہ خاندان کے بزرگوں کے پاس گئیں اور ان سے کہلوایا، تاہم ابو نے کسی کی بات نہیں مانی۔ شاید وہ اپنی ناز و نم میں پلی بیٹی کا رشتہ کسی بہت زیادہ خوشحال گھرانے میں طے کرنے کے خواہاں تھے۔ چچا کے گھر سے بھی رشتہ آ گیا، ابو نے ان کو بھی جواب دے دیا۔ وہ بدستور غیروں میں رشتہ کرنے کی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ جن دنوں میں FA کے سالانہ پیپرز دے رہی تھی، ایک غیر خاندان سے میرے لیے رشتہ آ گیا۔ یہ خوشحال لوگ تھے، لڑکا خوب کماؤ تھا اور بیرون ملک بزنس کر رہا تھا، خوش شکل تھا، تعلیم یافتہ بھی تھا۔ ابو کو یہ لوگ پسند آ گئے اور فوراً بات آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چاہتے تھے اس سے پہلے کہ سہرش کی خالہ ایک بار پھر ادھر کا رخ کرے، ان لوگوں کو ہاں کر دی جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد دونوں گھرانوں نے فوری منگنی کی تاریخ طے کر دی۔ منگنی کی خبر سنتے ہی خالہ ہمارے گھر آن پہنچی اور خوب شور شرابہ کیا۔ دوسری طرف میری حالت غیر تھی، نہ ابو کے خلاف جانا چاہتی تھی اور نہ نوید کو دل سے بھلانا چاہتی تھی، لیکن ایک مشرقی لڑکی جو اپنے والدین کی فرما بردار ہو آخر کر بھی کیا سکتی تھی۔ میں نے خاموشی سے والدین کی خوشی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور دلی خواہش زبان تک بھی نہ لا سکی۔ منگنی کا دن آ گیا، تیاریوں میں کوئی کمی نہ رکھی گئی۔ ابو نے دلاور کے والدین کا ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہوئے سسرال والوں کے لیے قیمتی تحفے تحائف خریدے۔ خاندان کے سبھی افراد کو مدعا کیا گیا۔ یوں تو خالہ نے بھی شرکت کی، لیکن برائے نام ان کے چہروں سے خوشی کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ لڑکے والے منگنی سے پہلے تو بہت خوش تھے، منگنی کے بعد ان کا رویہ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ جب بھی ہمارے ہاں آتے کوئی نہ کوئی شکایت ہی کرتے، حتیٰ کہ منگنی توڑنے تک نوبت آ گئی۔ ان سب باتوں سے ہم سب گھر والے خصوصاً میں بے حد بیزار ہوئی۔ آخرکار ابو نے ان لوگوں کے رویے سے تنگ آ کر منگنی توڑنے میں ہی بہتری سمجھی۔
لڑکے والوں کے اصل رویے کا پتہ تو اس وقت چلا جب ان لالچی لوگوں نے منگنی پر ہی نقد رقم اور گاڑی کی امید لگا کر منگنی کی، اور جب جوڑے اور صرف انگوٹھی پر منگنی کی رسم ادا ہوئی تو ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ یہ باتیں ان کے ایک عزیز نے بعد میں ابو کو بتائیں۔ خیر، خدا نے ہمیں ایسے گھٹیا اور دولت پرست لوگوں سے بچا لیا اور آنے والے وقت کے نقصان سے بھی محفوظ رکھا۔ زندگی پھر اسی ڈگر پر چل پڑی۔ میں نے پڑھائی کو خیر بات کہہ کر خود کو گھریلو کاموں میں مصروف کر لیا، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں امید کی ایک ہلکی سی کرن روشن ہوتی کہ شاید اب ابو اپنا فیصلہ بدل لیں اور خالہ سے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ مجھے پتا تھا کہ خالہ بھی اپنے بیٹے کے جذبات سے مجبور ہو کر دوبارہ ضرور آئیں گی۔ وہ آئیں اور پھر نا امید لوٹی۔ ابو کی بات پتھر پر لکیر تھی۔ وہ دونوں بڑی بیٹیوں کے ساتھ میرے لیے بھی رشتے کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان دنوں جو حالت میری تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ میں ہر دم کھوئی رہتی تھی، کھانا پینا تک بھول گئی تھی۔ دن بدن جسم کمزور ہو رہا تھا، رنگت ماند پڑ گئی تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے ہو گئے تھے۔ اپنا دکھ میں کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس دل پر قیامت گزر رہی تھی اور ابو کی مرضی کے آگے کسی کا زور نہیں چل سکتا تھا۔ خاموشی میں عافیت سمجھ کر چپ تھی۔ سوچتی تھی اگر خالہ کی طرف ذرا سا بھی جھکاؤ محسوس کیا تو ابو کے دل میں نوید کے لیے شک جنم لے لے گا۔ تب جانے کیا ہو۔ دن بے کیفی میں گزرتے گئے۔ آپا اور بجیا کی شادیاں غیروں میں ہو گئیں۔ قسمت سے ان کو اچھے گھر اور بر ملے۔ وہ اپنے گھر جا کر سکھی اور مطمئن ہو گئیں۔ میرا مسئلہ ابھی تک اٹکا ہوا تھا۔ خاندان میں سے ابھی تک میرے لیے رشتے آ رہے تھے، مگر ابو کی ایک ہی ضد تھی کہ میں نے تمہاری شادی خاندان میں نہیں کرنی۔ بس وہ ہر کسی کو انکار کر دیتے۔ بہت سے عزیز اس بات پر بہت ناراض ہوئے اور ابو کو کہا کہ دیکھتے ہیں تم اپنی بیٹی کی شادی غیروں میں کیسے کرو گے، مگر ابو ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ ایک دن میں امی کے ساتھ بازار گئی تو واپسی پر کسی لڑکے نے میرے چہرے پر کوئی کیمیکل پھینک دیا۔ اس نے اپنے چہرے پر رومال باندھا ہوا تھا۔ کیمیکل چہرے پر گرنے سے مجھے جلن سی محسوس ہونے لگی اور میں رونے لگی۔ وہ دو لڑکے بائک پر تھے اور کیمیکل پھینکنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے۔ امی کو میری فکر ہونے لگی۔ وہ مجھے جلدی سے ہسپتال لے گئیں۔ میرے چہرے کی ایک سائڈ بری طرح جھلس چکی تھی۔ 2 دن میں ہسپتال داخل رہی۔ ابو کو بھی بہت دکھ تھا۔ وہ کہتے تھے یہ حرکت ضرور کسی اپنوں میں سے کسی نے کی ہے، مگر کس نے یہ معلوم نہیں کر سکے اور اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دیا۔ میں نے گھر آ کر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو میرا دل ٹوٹ سا گیا۔ میں بہت روئی۔ میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کس جرم کی سزا ملی تھی؟ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ابو نے میرا اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا۔ زخم تو ٹھیک ہو گئے مگر اپنے نشان چھوڑ گئے۔ ایک شام کوئی جان پہچان والی عورت میرے لیے رشتے کا پیغام لائی۔ میری صورت اجڑی ہوئی اور چہرہ بے رونق ہو رہا تھا۔ کمزوری سے رنگ سانولا ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود پہلی ہی نظر میں لڑکے والوں کو میں بھا گئی۔ وہ جلد از جلد ہمارا جواب ہاں میں چاہتے تھے۔ عمیر سعودی عربیہ میں کاروبار کرتا تھا۔ شادی کے سلسلے میں کچھ عرصہ پہلے پاکستان آیا تھا۔ وہ بہت خوش شکل اور سمارٹ لڑکا تھا۔ ابو نے اس بار خوب جانچ پڑتال کے بعد ہاں کی، لیکن پھر بھی لڑکے والوں کے اصرار پر چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا۔ پہلے میں شادی سے خوش نہ تھی، بلکہ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر شادی کی تھی، لیکن سسرال والوں سے مجھے اتنا پیار اور اپنائیت ملی کہ میں اپنا غم بھول گئی۔ رفتہ رفتہ زندگی بچوں کی چہکاریوں اور خوشیوں کی بہار سے مہک اٹھی۔ سال بھر تک میں اداس رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اپنی پیاری بچی ندا کی پرورش میں کھو گئی۔ میرے ساس سسر زندہ نہیں تھے۔ عمیر کی شادی ان کے چچا چچی نے کی تھی، جن کو وہ بڑی امی اور بڑے ابو کہا کرتا تھا۔ ایک دن عمیر ایک پرانی البم اٹھا لائے اور مجھے دکھانے لگے۔ ان کی والدہ اور والد کی تصویریں بھی اس البم میں موجود تھیں۔ باتوں باتوں میں انہوں نے اپنی والدہ زیبا کا نام لیا۔ تب میں چونکی کہ عمیر کے والد کا نام عادل ہے اور زیبا والدہ کا نام ہے۔ یہ زیبا کہیں وہی ہماری پرانی والی مومانی نہ ہو۔ میں نے اپنے خاوند کو تفصیل بتائی اور پوچھا کہ آپ کی والدہ کا تعلق کہاں سے تھا۔ تب عمیر نے مجھے ساری باتیں والدہ کے بارے میں بتا دی تو پتہ چلا کہ واقعی میں یہ وہی زیبا مومانی تھی اور عمیر ان کے بیٹے ہیں۔ میں نے امی کو بتایا تو امی خوش ہو گئیں، کہنے لگیں تبھی تو عمیر اس قدر اچھا ہے۔ اس کی ماں اچھی تھی اور گھر والے بھی اچھے ہیں۔ ایک اچھی عورت سارے گھر کو صحیح رکھتی ہے اور اچھے والدین کی نسل بھی نیک ہوتی ہے۔ امی کا خیال تھا کہ یہ خون کا اثر ہے جو ان لوگوں نے میری بیٹی کی قدر کی اور اسے سکھ دیا۔
जबकि मैं अम्मी से कहती थी कि आपकी वो नेकी जो आपने ज़ेबा के साथ की वो हमारे काम आई है, जिसकी वजह से आज मैं इतनी सुखी और खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही हूँ। कहते हैं कि नेक अमल रायगा नहीं जाता और नेकी का फल अच्छाई की सूरत में ज़रूर मिलता है और इसमें ज़रा भर भी झूठ नहीं है। आज मैं इतनी खुशियों से भरपूर जिंदगी गुजार रही हूँ, शायद ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मैंने अपने वालिदैन की फर्माबरदारी की है, जिसका मुझे ये इनाम मिला है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।